السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہفتے کے ناغے کے بعد آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ 2 ہفتوں کے ناغے جو ہوئے تھے یہ میری طبیعت خرابی کی بنا پر ناغے ہوئے تھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارا موضوع کلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت کے بعد کے احوال ہیں۔ سابقہ نشست میں ہم نے رضی اللہ عنہ کی بیعت کے تفصیلی احوال بیان کیے تھے، اور اس بات کو واضح کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے بطور خلیفہ منتخب کیا گیا۔ کچھ باتیں جو ہمارے لیے بطور تمہید، بطور قاعدہ ذہن میں رہنی چاہیے، وہ ہم اختصار کے ساتھ چند جملوں میں دہراتے ہوئے اپنے آج کے موضوع کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ خلافت جس کا ذکر آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، یہ اسلام کے سیاسی نظام کا کوئی معین نام نہیں ہے۔ نظام خلافت یا خلافت کے نام پر جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں، یہ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خلافت از اے ڈیزگنیشن، خلافت از اے نیم آف دا ڈیزگنیشن، ایک منصب کا نام ہے۔ یہ رئیس، پریزیڈنٹ، امیر۔ نمبر 2، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بطور خلیفہ تعیناتی، میں اگر خلفائے راشدین کا ابھی اختصار کے ساتھ اگر آپ کے سامنے ذکر رکھوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ خلیفہ کو منتخب کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ کو، رئیس، صدر کو۔ سب سے پہلا طریقہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ پیش آیا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً تعیین کی، یعنی موجودہ امیر، پریزیڈنٹ اشارے کے ذریعے اپنے بعد میں آنے والے کا ذکر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے سیدنا ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت سونپی تھی، اور نماز کی امامت ہم نے تو خیر بالکل ہی ڈی ویلیو کر دی ہے۔ ایسا نہیں تھا ابتدائی ادوار میں۔ خلیفہ نماز پڑھاتا تھا، جمعے کے خطبے دیتا تھا، عید کی نمازیں پڑھاتا تھا، حج کے خطبے دیتا تھا، یہ سارے کام خلیفہ کے ہوتے تھے، صدر مملکت جس کو کہتے ہیں ہم۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ پریزیڈنٹ یا صدر مشورے کے بعد کسی کو نامینیٹ کر دے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر فاروق کی تعیناتی کی، ان کی نامینیشن ہے، لیکن نامینیشن سے پہلے آپ نے کچھ کبار صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ تھے، ان سے مشورہ کیا، پھر یہ تعیناتی نامینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو سیدنا عمر فاروق نے کیا تھا، کچھ کمیٹی بنا دی جائے کچھ افراد کی جو اہل افراد ہیں، باصلاحیت افراد کی کمیٹی بنا دی جائے اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے۔ اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب تاریخ میں پہلی مرتبہ منظم طریقے سے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ الیکشن اور سلیکشن کا بہترین کمبینیشن تھا سیدنا عثمان غنی۔ الیکشن بھی ہوا ہے اور سلیکشن بھی، دونوں کام ہوئے اس میں۔ چوتھا طریقہ، موقع ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی کہ بعد میں کسی کو نامینیٹ کیا جائے، تو پھر ہنگامی حالات میں جو موجود ہیں بڑے،
وہ اپنے طور پر جس کو سلیکٹ کر لیں، وہ آئے گا سامنے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ اسلام کے سیاسی نظام میں بنیادی طور پر سلیکشن کے حوالے سے 4 طریقے موجود ہیں، اور اسی بات کو اگر میں استناد کروں حدیث سے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ کبھی موقع ملا تو اسلام کے سیاسی نظام پر میں انشاءاللہ العزیز باقاعدہ گفتگو کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا سیاسی نظام ہے کیا، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، کیا کیا ایلیمنٹس ہیں، اور آج جس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں کیا اس سسٹم کی اس اسلام کے سسٹم کے ساتھ کوئی مطابقت ہے یا نہیں، یا کلیتاً ان میں آپس میں تعارض ہے، یا اس میں کچھ چیزیں آپس میں ملتی ہیں، کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو اس پر کبھی بات کریں گے۔ دیکھیے، میں سیرت طیبہ، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم صراحت کے ساتھ نہیں دیا تھا کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا لیں، ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن آپ نے اس کی طرف رہنمائی ضرور کی ہے، اور اس کی بے شمار دلائل جو ہیں وہ ہم نے سابقہ اپنی نشست میں وہ بیان کیا۔ اب آ جائیے، خلافت کے بعد ایک اور چھوٹا سا موضوع سن لیجئے، ایک ہے بیعت کا۔ دیکھیے میرے قابل احترام ساتھیوں، سامعین و سامعات، اسلام کی بہت ساری خوبصورت اصطلاحات کا مفہوم مسخ کیا گیا، عمدن یا سہون۔ ان میں سے ایک لفظ بیعت کا بھی ہے۔ جیسا لفظ نماز آ جاتا ہے، بے شمار لفظوں کے مفہوم چینج کیے گئے، اس میں سے کچھ لفظوں کی مثال میں آئے دن دیتا رہتا ہوں۔ بیعت خلیفہ کی ہوتی ہے، حکمران کی ہوتی ہے، گورنر لیتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے، فار ایگزامپل جس طرح سندھ کا گورنر ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے حلف لے رہا ہے، یہ سارے معاملات۔ بیعت کا تعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسلام میں، نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی۔ کوئی جماعت بنائے، جماعت کا امیر بن جائے اور بیعت لینا شروع کر دے، اس کا اسلام میں قطعاً کوئی کانسیپٹ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح جماعت بنانا، اول تو یہی محل نظر ہے، اسی کی صحت محل نظر ہے، پھر جماعت بنا کر خود اپنے آپ کو امیر ڈکلیئر کرنا، اور دین پھر مطلب حلف لینا، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا ایک مزید صورت جو ہے وہ پیری مریدی والا سلسلہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اگر اسلام دین کامل ہے، اگر، اور یقینی بات ہے دین کامل ہے، کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے اعلان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل ہی اس اعلان کے ساتھ ہوئی تھی کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اب یہ پیری مریدی والے چکر دی اینڈ ہیں سارے، تو یہ تو بہت بات کی ایجادات ہیں، اور بطور خاص یہ پاکستان، ہندوستان اور افریقہ کے کچھ ممالک میں یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو بیعت جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا خلیفہ کے ساتھ اسلامی سیاست جو ہے، نظام سیاست کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ صحابہ کرام کے دور میں، یعنی پہلی صدی ہجری میں، اس کے علاوہ کہیں کوئی بیعت نہیں ملتی۔ کہا گیا یہ سلسلہ تزکیہ نفس ہے اور طہارت ہے، طہارت قلب ہے، تو یہ بتایا جائے کہ اگر واقعتاً تزکیہ نفس یا طہارت قلب کا اس حوالے سے کوئی وجود ہے تو پھر صحابہ نے بیعت کیوں نہیں لی تھی؟ کیا ہر صحابی مرشد نہیں بن سکتا؟ ہر صحابی اللہ کے رسول سے اس نے جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا وہ دنیا کے کسی فرد نے حاصل نہیں کیا۔
آپ کی وفات کے بعد ان صحابہ نے دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام کی تبلیغ کی، دنیا کے 3 بر اعظموں میں اسلام پھیلایا. کہیں کسی ایک چھوٹے صحابی سے تو درکنار بڑے صحابی سے بھی یہ چیز نہیں ملتی. امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح جو شام جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے حدیث کی استاد ہونے کے ناطے، ان کو باقاعدہ حدیث کا استاد بنا کر بھیجا تھا سیدنا عمر فاروق نے. کوئی بیعت نہیں لی انہوں نے، وہاں تزکیہ نفس کا انہوں نے حلقہ قائم کیا، مسجد میں پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کوئی بیعت نہیں لی. تو یہ ایک تو یہ بیعت ذہن میں رکھ لیجیے کہ بیعت جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح ہم نے آج کل پیری مریدی یا خانقاہوں میں یہ ایک نظام جو ہے وہ رائج کیا ہوا ہے. دوسری چیز آ جائیے یہاں پر. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت تقریباً ایک ہی ہے. میں اس کو اپنے الفاظ میں کبھی کبھار یوں بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تکملتاً یہ کمپلیٹ کرنے والا ہے اللہ کے رسول کے دور حکومت کو. من وعن 100% وہی پالیسیز تھیں. نو چینجنگ ان پالیسیز، نو چینجنگ ان اسٹریٹجیز، نو چینج ان پالیٹکس. یہاں تک کہ جس جگہ اللہ کے رسول نے جس گورنر کو تعینات کیا وہ گورنر اسی جگہ ویسے ہی باقی رہا. جس قاضی کو آپ نے جس جگہ متعین کیا تھا وہ قاضی بھی اسی طرح رہا. اس پر ڈیٹیل سے بات کی جا سکتی ہے، اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز. مطلب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے بعد سب سے پہلا اور اہم ترین جو معاملہ تھا وہ کیا چیز تھی؟ سب سے پہلا جی سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ نہیں جی نہیں جی، اس سے پہلے بھی جی پلیز اگر کوئی سیرت طیبہ. ایک سیکنڈ خاتون پلیز، آج ہم جینٹس فرسٹ کے تحت کام چل رہے ہیں جی آج. جی پلیز جی میرے بھائی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو جی آپ پلیز آپ. اچھا، ایک کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ایک جواب یہ بھی ہے. یہ بھی ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہوئے نا یہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ہمیں اتنی خدمتیں دے رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں ہم. جی پلیز. لشکر اسامہ کا ایک واقعہ تھا، ایک اور بھی. جی پلیز اب خاتون آپ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. جی پلیز آپ رائٹ سائڈ پر جو بیٹھی ہوئی ہیں آپ پلیز. اوکے آپ جی پلیز آپ. اس کے علاوہ جی میں کچھ اور سننا چاہ رہا ہوں. جی پلیز اب بتائیے جو خاتون پہلے آپ بات کر رہی تھی. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو اس وقت ٹوکا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جی. جی پلیز. دیکھیے سب سے اہم کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ چرواہا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی ویڈیو کلپس میں یوٹیوب میں کبھی چرواہے کو دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی کیا کرتا ہے چرواہا؟ بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. بکریوں کے مزاج میں اتنی آزادی ہے کہ ان کو سمیٹنا دشوار ہو جاتا ہے. ایک ادھر بھاگ رہی ہے تو ایک ادھر، تو ایک ادھر، تو ایک ادھر، اس طرح ہوتا ہے. چرواہا کیا کرتا ہے؟ کبھی ڈنڈی کے ساتھ، کبھی اسٹک کے ساتھ، کبھی پیار سے، کبھی پانی سے، کبھی گھاس سے، کسی نہ کسی چیز سے ان سب کو اکٹھے رکھ کر لے کے چلتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد سب سے پہلا جو ان کے پاس ایک تھا وہ امت کو جمع رکھنے والا معاملہ تھا. آپ دیکھیے اختلافات کی بھرمار ہو گئی تھی یکدم. سب سے پہلا اختلاف کیا ہوا تھا؟ خلیفہ کون بنے گا، یہ سب سے پہلا اختلاف آ گیا. نمبر 2 تجہیز اور تکفین پر ایک ایشو اٹھا دیا گیا. نمبر 3 سیدہ فاطمہ نے جائیداد کا تقاضا کیا جس طرح کی روایتوں میں ملتا ہے ہمیں، اور اس پر وہ ناراض رہیں جبکہ ایسا کوئی چیز نہیں تھی، ہم بات کر چکے تفصیل سے. پھر اس کے بعد لشکر اسامہ کی روانی، اور اس کے بعد جھوٹے جو نبی تھے ان کے دعوے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے، ٹھیک. اور پھر ادھر ایران اور عراق تیار تھا بالکل حملہ کرنے کے لیے.
ادھر رومی، عیسائی، شامی وہ تیار تھے بالکل. یعنی داخلی خطرے بھی موجود ہیں، خارجی خطرے بھی موجود ہیں، اور ابھی خود مسلمان اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال میں دیے دیتا ہوں، لشکر اسامہ کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا اس وقت. مجھے نہیں، میں بڑی تلاش کرتا ہوں اور رات کو بھی، اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کوشش کی، مجھے نہیں ملی یہ بات کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص سیدنا ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہو جو یہ کہتا ہو کہ نہیں، لشکر ہر صورت میں بھیجا جائے گا. مجھے نہیں ملا آپ کے علاوہ. اس کا مطلب ہے اکثریت اس بات پر تھی، مخالفت کر رہی تھی کہ نہ بھیجیں. ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، ارد گرد کے قبائل زکوٰۃ سے انکار کر چکے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ چکے ہیں، ادھر مجوسی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر رومی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، داخلی طور پر خطرے بھی ہیں. تو اگر آپ نے اس لشکر کو بھیج دیا تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا، گنتی کے چند بندے رہ جائیں گے، کیسے حفاظت کی جائے گی مدینے کی؟ اور اگر اس لمحے اگر کچھ ہو گیا اسلام کو، مدینے کو، تو اسلام کا نام تو ختم ہو گیا پھر. مطلب یہ ان لوگوں کی سوچیں تھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کام سب سے پہلا کیا تھا، وہ ایک ایسی زبردست عزیمت کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایسی زبردست عزیمت کا مظاہرہ کوئی صدیق ہی کر سکتا تھا، کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. یہ صدیق کا کام تھا. وہی صدیق جو اس سے پہلے بھی ایسی عزیمت کا مظاہرہ کرتے رہے. جب تمام صحابہ شوق میں تھے، صدمے میں تھے، ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، اس وقت آتے ہیں، ماتھے کو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ کے لیے جمع نہیں کرے گا. اور بڑے لیڈنگ جو ہے وہ رول جو تھے، وہ لیڈنگ رول پلے کیا تھا اس وقت. آپ نے کس موقع پر آپ کا ایک آپ کی وفات کے اعلان کا، آپ کی تدفین کس جگہ ہوگی، وہ خلافت کا تعین، جائیداد کا مسئلہ، ہر اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق نے لیڈنگ رول پلے کیا تھا. ابھی بھی وہی کچھ تھا. تو سب سے اہم ترین کام جو ہوتا ہے وہ کسی رولر کا اپنے انتخاب کے بعد سب کو اپنے ساتھ لے کر سب کو جمع کرنا ایک بات پر، یہ سب سے پہلی کامیابی ہوتی ہے. باقی سارے معاملات بعد کے ہیں. نمبر 2 کام جو کیا انہوں نے، اب وہ کام شروع ہو جاتے ہیں جو آپ لوگوں نے ابھی مجھ سے بیان کیے. سب سے پہلا کام تو لشکر اسامہ والا آ جائے گا. اچھا، لشکر اسامہ سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. ایک میری خاتون بہن ہے جو آپ میں سے پچھلے دن انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اپنے کسی سوال کے پس منظر میں. تو مجھے انہوں نے ایک اچھی بات جو تھی وہ سجھائی ہے، مطلب ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ سلسلہ میں شروع کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کا اعلان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ غائب ہو جائیں، یہ مقصد نہیں ہوگا. جب ہماری سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک دن ہمارا ایسا ہوگا جو آپ لوگوں کے لیے ہوگا. اس دن میں ایز اے لسنر آؤں گا یہاں پر. سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا جو موضوع آپ کو اچھا لگ رہا ہو ان کی زندگی سے، وہ آپ منتخب کر لیجئے. آپ نے 4 سے 5 منٹ کی گفتگو تیار کرنی ہے اس پر، اور یہاں آپ لوگوں نے وہ گفتگو کرنی ہے. بس سب کی 1 بائی 1 جتنے بھی یہاں پر پارٹیسپیٹس ہیں وہ سب اس پر گفتگو کریں گے. موضوع آپ کی مرضی کا ہوگا، گفتگو آپ نے اپنی مرضی کی کرنی ہے. بس آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور کہیں پڑھا رہے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں. اور اس دن یہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہماری ریکارڈنگ والا معاملہ دی اینڈ کر دیں گے ہم، چونکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ سیکھنے اور سکھانے والے معاملے سے ہم چاہتے ہیں. مجھے کانفیڈنس لینا ہے. اصل میں مجھے تھوڑا سا یہاں بیٹھ کر بات کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، بول نہیں سکتا ہوں. میں معلومات میرے پاس ہیں لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا کہ میں اپنی بات آپ تک کس طرح پہنچاؤں. تو مجھے 5 منٹ چاہیے ابتدائی طور پر. میں 5 منٹ یہاں بیٹھ کر بات کروں گا تو انشاءاللہ العزیز مجھے کانفیڈنس ملنے کی ابتدا ہو جائے گی.
تو یہ وقتاً فوقتاً یہ پریکٹس جو ہے یہ تدریب ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ میں پہلے سے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ غائب ہو جائیں آپ لوگ، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیجئے. اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ جس دن ایسی یہ ہمارا سیشن ہوگا اس دن آپ اپنے گھر پر شیشے کے سامنے بیٹھ جائیے جی. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی چیز ہاتھ میں پکڑ لیں اور اپنا موبائل لے لیجیے، ریکارڈنگ آن کر کے بالکل بھرپور تیاری کے ساتھ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے سامنے اس وقت سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، اور آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ نے یہ گفتگو 4 سے 5 منٹ میں کرنی ہے. آپ اپنے موبائل پر ریکارڈ کیجئے، شیشے کے سامنے بیٹھ کر بھرپور اعتماد کے ساتھ بالکل پراپر پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ گفتگو آپ 5 منٹ کی کیجئے، ریکارڈنگ کیجئے. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. اس کے بعد اپنی ہی گفتگو آپ پھر سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کہاں کہاں مسٹیک کی تھی. یہ آپ لوگ ساتھ دیں گے اس چیز میں میرا؟ سب کے سب؟ پیچھے سے آواز نہیں آئی مجھے. چلیے اچھی بات ہے جی. مشکل تو ہوگا تھوڑا سا لیکن ہو جائے گا سیٹ انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انشاءاللہ مجھ سے اچھا بول کر جائیں گے. آپ دیکھیے گا اس دن سنیے گا. خواتین میں سے کچھ خواتین جو ہوں گی وہ مجھ سے اچھا بولیں گی، اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کریں گی. اور 1-2 ساتھی بھی انشاءاللہ العزیز ایسے ہوں گے جن کے بارے میں مجھے یقین ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلا جو تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست تھی اسی کا ایک سلسلہ تھا جو آگے بڑھایا گیا. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مختلف علاقوں میں گورنر بنایا، سیدنا ابو بکر نے ان کو برقرار رکھا تھا. مثال کے طور پر مکہ میں عتاب بن عسید تھے. اللہ کے رسول نے ان کو فتح مکہ کے بعد ایز اے گورنر نومینیٹ کیا تھا ان کو، اور یہ وہاں پہ تھی. تو سیدنا ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں پورے یہی گورنر رہے وہاں پر. طائف میں عثمان بن ابی العاص تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول نے رکھا تھا، مقرر کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی ان کو برقرار رکھا. اسی طرح صنعاء، وہاں مہاجر بن ابی امیہ تھے، یہ بھی اللہ کے رسول نے ہی مقرر کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح باقی رکھا. حضرموت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، اور اس طرح دیگر جتنے بھی علاقے تھے ان میں سے اکثر بیشتر علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا آپ نے انہی کو برقرار رکھا، بطور قاضی بھی اور بطور حکمران بھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک جو پہلو بڑا بطور خاص نظر آتا ہے جو باقی کسی اور کی خلافت میں نظر نہیں آتا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، اتباع والی یہ کیفیت کہیں اور نظر نہیں آتی. اس کی سب سے پہلی اور واضح مثال جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے لشکر اسامہ کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. لشکر اسامہ پر میرے محترم قابل احترام ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے ڈاکٹر فضل الہی کو. ان کی ایک کتاب بھی ہے اردو میں، لشکر اسامہ، چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحات کی کتاب ہے، عام ملنے والی کتاب ہے. میں اس کا ٹائٹل پیج گروپ میں آج شیئر کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. لاجواب کتاب ہے. لشکر اسامہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک لشکر تیار کیا تھا جسے آپ نے شام کی طرف روانہ کرنا تھا، روانہ کر نہیں سکے تھے، اور اس لشکر کا امیر آپ نے بنایا تھا ایک نوجوان تھے 17-18 سالہ، ان کا نام تھا اسامہ بن زید. اگر میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف آؤں، تاریخی طور پر اس کا میں پس منظر دینا چاہوں تو لشکر اسامہ کا جو بیک گراؤنڈ سب سے پہلے ملتا ہے وہ مارکہ معؤتہ ہے. حیات طیبہ میں جو آپ کا شام میں جو کمپٹیشن یا مقابلہ جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد
یہ وہی مارکا ہے جس میں زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم یہ کہ دیگرے بعد شہید ہوئے تھے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس میں مسلمانوں کے لشکر کو بچا کر واپس لائے تھے۔ اس کے بعد 9 ہجری میں یہ غزوہ تبوک جو تھا، یہ اسی سلسلے کا یہ دوسرا اسٹیپ تھا، غزوہ تبوک، جس میں اللہ کے رسول ایک بڑا لشکر لے کر شام جا پہنچے تھے تبوک کے مقام پر، اور اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، اسی طرح آپ کی واپسی ہوئی تھی۔ یہ پھر 11 ہجری میں اپنی وفات سے پہلے یہ تیسرا اسٹیپ تھا جو آپ نے لشکر اسامہ کو تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام فلسطین کی جغرافیائی اہمیت کو جانتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ بات تلاش کر سکوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص شام کی طرف کیوں توجہ کی، سب سے پہلے جزیرہ عرب کے بعد سب سے پہلے توجہ اس طرف کیوں کی تھی۔ یہ ایک سوال آنا چاہیے، جب تاریخ کے طلبہ کو سوال اٹھانے چاہیے۔ یہ سوال کبھی ذہن میں آیا آپ لوگوں کے کہ عراق بھی تو موجود تھا نا، ایران بھی موجود ہے، دنیا کے بہت سارے علاقے موجود ہیں، مجوسی موجود ہیں، پھر بطور خاص شام کا جو تھا اس کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ چلیے جی، ایک بات تو الحمدللہ ہاشم بھائی نے بتا دی کہ تجارتی ہب تھا بہت بڑا، تجارت، جتنی تجارت عربوں کی شام کے ساتھ تھی اور کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ آپ خاتون کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ ویری گڈ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول تھا وہ شام میں موجود تھا، اس کا حاصل کرنا بھی یہ شامل تھا۔ نمبر 2، نمبر 3 جی پلیز۔ زبردست، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بات کلیئر ہو گئی۔ یہ 3 ہی نکات ہیں جی بس۔ اہل کتاب وہاں پر موجود تھے، اور اہل کتاب نے مدینے میں جو کچھ پہلے کیا ہوا تھا، بنو قریظہ کی صورت میں، بنو نذیر کی صورت میں، ان لوگوں نے جو کچھ کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ لوگ جلا وطن ہو کر جا کر شام جا پہنچتے ہیں، وہاں بھی سازشوں میں مصروف تھے، ان کا سد باب بھی کرنا تھا۔ تو یہ 3 وجوہات تھی جن کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں شام کی طرف توجہ کی، اور لشکر اسامہ جو تھا اس کو مکمل کیا گیا آپ کی وفات سے تقریباً، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں صرف 2 دن پہلے یہ لشکر مکمل ہوا تھا۔ دیکھیے، اور لشکر کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو۔ ابتدائی ادوار میں کوئی آرمی منظم انداز میں موجود نہیں ہوتی تھی، کسی لشکر کا کوئی وجود نہیں تھا جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے نا، آرمی بیرکوں میں موجود ہوتی ہے اور سیلری پرسن ہے، پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ایسا نہیں تھا شروع میں۔ ضرورت محسوس ہوتی تھی تو کیا کہا جاتا تھا؟ اعلان کر دیا بھائی جہاد کے لیے اعلان کیا، تو لوگ اپنا اسلحہ بھی لے کر آ رہے ہیں اور اپنا کھانا پینا بھی سب کچھ ساتھ لے کر آ رہے ہیں، مطلب ہے یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا تھا۔ مطلب ہے یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں پہلی دفعہ یہ فکر پیش کی گئی تھی کہ باقاعدہ آرمی رکھی جائے، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ آرمی کو باقاعدہ ایک شعبہ دیا گیا، اور چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی جو ہے باقاعدہ عمل میں لائی گئی۔ تو اسامہ جن کو قائد بنایا گیا تھا، سب سے پہلے تو یہ اعتراض تھا کہ اسامہ نوعمر ہیں، کم عمر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس لشکر میں اور کون کون شامل تھا؟ سیدنا عمر فاروق اور عبد الرحمن بن عوف، کبار صحابہ 10 مبشرہ موجود تھے۔ اس ایک نوجوان 17-18 سالہ صحابی کی قیادت میں۔ ایک اس سے فائدہ ہم اور بھی اخذ کر رہے ہیں، یہ جو نظریہ ہمارے دائیں بائیں سے کبھی کبھی ہمیں ملتا ہے، حکمرانی، امارت اور خلافت کا تعلق افضلیت سے ہے، یہ ٹوٹلی رانگ تھیوری ہے۔ یہ اگر تعلق خلافت کا تعلق افضلیت سے ہوتا تو سیدنا عمر فاروق کو اس کا سربراہ بنایا جاتا، سیدنا عمر فاروق یا سیدنا ابو بکر صدیق کو سربراہ بنایا جاتا لشکر اسامہ والا، پھر یہ لشکر ابو بکر ہونا چاہیے تھا اس کو۔ کیا امت میں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی افضل تھا نبی کے بعد؟ کوئی نہیں تھا۔
تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور دیگر کئی مواقع پر یہ ملا کہ ایک جو بالکل نچلے لیول کا بندہ تھا اس کو اوپر لایا گیا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، اور جس لشکر میں خالد بن ولید کو بھیجا گیا اس میں السابقون الاولون موجود تھے. اس میں خالد بن ولید ابھی مہینہ ایک ہوا اسلام قبول کیے، اور ان سے افضل موجود ہیں. ان کے اور خالد بن ولید کے اسلام قبولیت میں 16 سال موجود ہیں، 15 سال موجود ہیں، لیکن خالد بن ولید کو بنا دیا گیا، امیر بنا کر بھیجا گیا. اٹ مینز کہ خلافت کا تعلق، امارت کا تعلق اہلیت سے ہے، صلاحیت سے ہے، افضلیت سے نہیں ہے. اگر اہلیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ افضلیت بھی ہے تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہے. نور علی نور، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ صلاحیت اور افضلیت دونوں چیزیں جمع ہو گئی تھی. اس میں بات کلیئر ہوئی یہ والی. تو لشکر اسامہ میں سب سے پہلے تو یہ معاملہ آ گیا. تمام اور بڑے لوگوں نے اعتراض کیا. سیدنا عمر فاروق کو آگے بڑھایا گیا تھا کہ عمر آپ ابو بکر سے بات کیجئے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، کہ اسامہ کو چینج کر کے کسی اور کو لائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چینج نہیں کیا تھا. پھر کہا اچھا اگر اسامہ کو ہی رکھنا ہے تو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں. تو یہاں پر میرے سامنے ایک روایات کے کلمات ہیں، میں آپ کو یہ سناتا ہوں. اس میں بھی بڑی زبردست چیز ہے. لشکر اسامہ کو بھیجنے سے پہلے آپ نے باقاعدہ مشاورت کی، سب کی باتیں سنی ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو رولر ہوتا ہے نا، وہ اپنے سب آرڈینیٹس کی ساری باتیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سب کی سنتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، سنو سب کی رولر کے لیے، سنو سب کی کرو اپنی. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کی سنی خاموشی کے ساتھ. اس میں احترام والا پہلو بھی ہے. جو اپنی رائے دے رہا ہے اس کی رائے کو نہ مانو، لیکن اس کی رائے کو سنو ضرور. یہ احترام بھی ہے اس کا. بالکل اس کو ڈی ویلیو، ڈی گریڈ مت کرو. اگر آپ نے اپنے سب آرڈینیٹ کی بات سن لی نا غور سے، تو یقین کریں یہ وہ کانفیڈنس ہوگا، وہ آپ کا بے دام غلام بن جائے گا، وہ جس کی رائے آپ نے غور سے سنی. یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا ڈرائیور، ملازمین، مختلف جو چھوٹے چھوٹے فیکٹری میں، کارخانے میں، دکانوں میں، ان کی بعض اوقات باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بیس لیس نہیں ہوتی ان کی باتیں. سن لیجئے. اب آ جائیے، یہ تاریخ طبری کی روایت ہے. جب ساری باتیں سن لی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ درندے مجھے نوچ کر کھائیں گے تب بھی لشکر اسامہ کو بھیج کر رہوں گا جیسا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اگر بستی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تب بھی میں اس کو ضرور نافذ کروں گا. عمر فاروق نے آ کر بات کی کہ اسامہ نوجوان ہیں. ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خطاب کے بیٹے، اسامہ کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا اور تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں. ایسے عجیب و غریب قسم کی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے اور عظیمت ہے آپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مرحلے پر ذرا سا بھی ایک لمحے کے لیے بھی اگر معاملہ تھوڑا سا ڈاواڈول ہوتا تو آپ یقین کریں آنے والی قیامت تک یہ چیز، اس کا جو ہے نا وہ مداوا نہیں کیا جا سکتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کے جو 4 ڈیسیشن ایسے ہیں جو قیامت تک کے لیے کریڈٹ گوز ٹو ابو بکر صدیق، ٹوٹلی 100%. ایک اس میں سے لشکر اسامہ والا تھا. جب بھیج رہے ہیں، لشکر باہر جا رہا ہے. اب سنیے یہاں بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا یمن کی طرف. معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں. اللہ کے رسول سواری کی باگ پکڑ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور معاذ کو نصیحتیں کر رہے ہیں. معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے. کہا اگر نہیں ملا تو آپ کی سنت کروں گا، نہیں ملا پھر اجتہاد کروں گا. یہ باتیں چل رہی ہیں ایک قائد کی ایک قاضی کے ساتھ جس کو وہ جج بنا کر بھیج رہے ہیں. تاریخ نے یہ منظر ایک دفعہ پھر دیکھا تھا. ایسے ہی قائد
اپنے سب آرڈینیٹ کی گھوڑے کی باگ پکڑ کے چل رہا ہے. اسامہ 18 سالہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہیں, اور ابو بکر صدیق جن کو مثل رسول میں کہتا ہوں کبھی کبھی ان بہت ساری باتوں میں مشابہت کے اعتبار سے, وہ بھی گھوڑے کی باگ پکڑ کے چل رہے ہیں. وہی باتیں جو معاذ سے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول یا تو میں اتر جاتا ہوں یا آپ آ جائیے, وہی بات اسامہ کہتے ہیں کہ خلیفہ رسول یا تو میں نیچے اتر جاتا ہوں یا آپ اوپر آ جائیے. کہا نہیں, تم اوپر رہو گے یا میں نیچے رہوں گا, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جہاد پر جانے والوں کی یہ بات کی جائے. ایک لمحے کے لیے بھی ایک یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک طویل عرصے سے ساتھ میں ہوں. 23 سال نہیں, میری زندگی کا 60 سال اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا ہے. میں اتنا سینئر ہوں, موسٹ سینئر میں ہوں, میری شان میں فرق نہیں پڑے گا کوئی کہ ایک 17 سالہ نوجوان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کے میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں, اس کو نصیحتیں بھی کر رہے ہیں. جس طرح اللہ کے رسول نے معاذ کو نصیحتیں کی تھی, اسی طرح ابو بکر صدیق نصیحتیں کر رہے ہیں. چلیے جی, نصیحتیں ساتھ میں. اب یہاں پر ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اسامہ اگر تم اجازت دو تو عمر فاروق کو میں روک لوں اپنے پاس. میں واللہ آج تک میرے پاس الفاظ نہیں آ سکے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں خراج تحسین پیش کروں. افضل البشر بعد الانبیاء علی الاطلاق, اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع میں ایک 17 سالہ نوجوان سے خلیفہ وقت کہتا ہے, حالانکہ یہ رولر ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس اختیار موجود ہے کہ چاہتے تو کہتے اسامہ فلاں 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 صحابی کو چھوڑ دو, اور اسامہ اس سے اگینسٹ نہیں جاتے, لیکن حکم نہیں دیا. ابو بکر صدیق التماس کر رہے ہیں, اسامہ اگر تم کہو, تم اجازت دو تو عمر فاروق کو روک لوں میں اپنے پاس. عمر فاروق کی مجھے ضرورت ہے. یہ تھی ایک امتی کی اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ محبت. یہ مثال ہمیں نظر نہیں آتی. لشکر اسامہ چلا جاتا ہے, جانے کے دور بعد بھی کچھ حملے ہوتے ہیں, ارد گرد کے قبائل جو آتے ہیں زکوٰۃ کے انکاری ہیں, حملے ہوتے بھی ہیں. آپ خود راتوں کو پہرا دے رہے ہیں, اور یہاں ایک اور پہرا دینے والوں میں ایک اور بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ناراض تھے سیدنا ابو بکر صدیق سے, جھوٹے ہیں, کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. میں نے سابقہ نشست میں بھی ایک بات کی تھی, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ جن لوگوں کی تربیت خود اللہ کے رسول نے کی ہو وہ دنیا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تربیت تو ہماری ماں نے کی تھی. کون سی ماں نے کی تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی. کیا سید علی رضی اللہ عنہ کی تربیت میں اتنا ہی نقص تھا کہ وہ خلافت کے لیے اپنی بیوی کی جائیداد کے لیے سیدنا ابو بکر سے ناراض تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کڑے ترین شدائد میں, ان مشکل وقت میں, یہ 40 دن لشکر اسامہ جب واپس آتا ہے, یہ بڑا سخت وقت تھا اہل مدینہ پر. خطرات اتنے زیادہ تھے کہ کچھ روایتوں ملتا ہے کہ حلق تک آ پہنچا تھا دل. یہ کیفیت ہوتی تھی, پوری پوری راتیں جاگتے ہوئے اور پہرہ داری میں گزرتی تھیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے 6 گروپس تشکیل دیے تھے مدینے کی حفاظت کے لیے, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10. ان 6 گروپوں میں سے ایک گروپ جو تھا وہ آپ نے سیدنا علی کی قیادت میں تشکیل دیا تھا. ایسے موقع پر یہ ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے؟ ایسی ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے جی؟ جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہو, جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بے مثال ہو, ذہنی ہمانگی ہو, محبت ہو, اعتماد ہو. تو سیدنا علی کو ایک گروپ کی قیادت دیتے, کہتے ہیں علی اس سائڈ سے حفاظت, چوکیداری, پہرے داری, جو رباط والا کام ہے نا, وہ کام جس میں ایک آنکھ جو رباط میں گزرتی ہے نا, وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور سیدنا علی پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ ڈیوٹی پوری انجام دیتے ہیں پوری. اس میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں, سیدنا علی ہیں, سیدنا عمر فاروق ہیں,
اور دیگر کبار صحابہ کی قیادتوں میں یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ ایک میسج تھا. ادھر مجوسی، ادھر شامی، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابھی اللہ کے رسول وفات پائے ہیں، ابھی ان میں انتشار ہے. بھائی مخبری تو چل رہی تھی نا ان میں بھی، انفارمر تو ان کے موجود تھے وہاں پر، انہیں پتہ چل گیا تھا. کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اپنے پیروکاروں کو لے کے کھڑے ہوئے، مطلب ہے فالوورز کو لے کے کھڑے ہوئے گئے ہیں. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا. فردر لشکر اسامہ کی روانگی کی میں اسلام مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اس طرح کی باتیں انہیں موجود تھیں. اسی وقت لشکر اسامہ کا روانہ ہونا اور جانا مانوی طور پر ان کے ہوش و حواس گم کر دینے کے مترادف تھا. یہ ہوتی ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں الغزو الفکری. اردو میں کیا کہیں گے جی اس کو؟ میڈم کیا کہیں گے اردو میں اس کو؟ ذہنی جنگ. یہ ہوتی ہے ذہنی جنگ. دشمن کے مقابلے میں اپنے ہوش و حواس کو مکمل طور پر قائم رکھنے میں ایسی چالیں چلنا جس کی اس کو توقع ہی نہ ہو. انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو سنا تھا یہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اختلافات ہیں، تو یہ تو ابھی لشکر بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو نیوز پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے. اصل بات کچھ اور ہے، یہ مسلمان چھپا رہے ہیں ہم سے اصل باتیں ساری. وہ جو حملہ کرنا چاہتے تھے دائیں اور بائیں سے، وہ رک گئے تھے، انہوں نے حملہ نہیں کر سکے تھے. یہ صرف لشکر اسامہ کو بھیجنے کی وجہ سے. لشکر اسامہ چلا جاتا ہے، اور اس دوران 2 اٹیک ہوتے ہیں زکوٰۃ کے منکرین کے مدینہ پر. ان کا بھرپور طریقے سے دفاع ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کا پیچھا کیا جاتا ہے ایک طویل، مطلب آگے جا کے چند کلومیٹر، تقریباً یوں سمجھیے کہ 20 کلومیٹر تک ان کا پیچھا کیا جاتا ہے. 40 دن بعد لشکر اسامہ جب واپس آتا ہے والے غنیمت لے کر، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے خود اہل مدینہ کی حوصلے کتنے بلند ہوئے ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو؟ ان کے اپنے حوصلے کتنے بلند ہوئے، اور جو خارجی طور پر مدینے سے باہر، وہاں بھی ایک پیغام، میسج کنوے ہو گیا کہ ہمیں کمزور مت سمجھا جائے. تو لشکر اسامہ کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل اگر میرا کوئی بھائی اور کوئی بہن اگر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ لشکر اسامہ کے حوالے سے ڈاکٹر فضل الہی کی کتاب، جو آئی تھنک شاید 80-90-100 روپے کی کتاب ہوگی زیادہ سے زیادہ، وہ کتاب ضرور خریدیے. آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی وہ کتاب. اور میں کہتا ہوں، ایسی کتابیں پتہ ہے کب پڑھا کرتے ہیں؟ کب پڑھا کرتے ہیں جی ایسی کتابیں؟ ایسی کتابیں اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تنہائی میں. کسی بھی وقت تنہائی تو کبھی بھی مل جاتی ہے، مجھے تو دن میں بھی کئی دفعہ تنہائی مل جاتی ہے. اور موبائل جو ہے نا، اس موبائل کو کریں بند، سائلنٹ موڈ پہ کریں، اور پھر لے کر بیٹھیں، پڑھیں، تسلسل کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ پڑھیے، اور اس کو محسوس کیجئے. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق صرف لشکر اسامہ کی روشنی میں کیا تھے. یہ تھا لشکر اسامہ والا معاملہ. اور ایک بڑا اہم فائدہ جو ہمیں ملتا ہے اس میں، وہ یہ، اسلام کسی کی موت فوت پر رکنے والا نہیں ہے. اگر اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اگر اس کی دعوت نہیں رک سکی اور نہیں روکی گئی، تو اس کا مطلب ہے کسی کی بھی موت فوت سے اسلام کا پیغام رکنے والا نہیں ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود رکھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی وفات سے بڑھ کر کوئی سانحہ موجود تھا؟ کوئی سانحہ موجود نہیں تھا اس سے بڑھ کر. سیرت طیبہ میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی اس حوالے سے پچھلے سال. لیکن اس کے باوجود دیکھیں، جہادی کام بھی ہو رہے ہیں، دعوتی کام بھی اسی طرح تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، سارے روٹین کے جو کام ہیں وہ سب اسی طرح چل رہے ہیں. دوسرا معاملہ آ جاتا ہے جی، جس کی تمہید ہم ابھی بتا دیتے ہیں، اور باقی مکمل اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے انشاءاللہ. ایک اور میں ایک مغالطہ تھوڑی سی اس کی تصحیح کر دوں.
ابھی میں پوچھتا ہوں پہلے، یہ جی اکثریت والا معاملہ کیا ہے جی؟ اکثریت کی رائے کا کیا حکم ہوتا ہے جی؟ جی پلیز. جی اینی باڈی؟ گڈ. جی اور اکثریت کی رائے کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ جی پلیز. اکثریت، اگر اکثریت ایک بات کہتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے اکثریت کی بنیاد پر؟ جی مائی ڈیئر. جی کوئی اور رائے دینا چاہے اس میں؟ جی جی پلیز. اچھا ایسا ہے کہ باتیں، یہ بات آپ کی، میری بالکل آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے آپ سب کی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ یہ تو مشورے میں بہتری کے مطلب فوائد ہیں. دیکھیے آپ کی ساری باتیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی میں نے کہا نا تصحیح کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کی. بات آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، آپ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. یہ جو ہے نا اکثریت کے حوالے سے کہ وہ بالکل غلط ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اکثریت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. اگر اکثریت غلط ہوتی تو ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک چیز ملتی ہے، جمہور العلماء، جمہور اہل علم. تو وہ جمہور کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور بھی چیز لے لیجئے، مطلب ہے جمہور، اکثریت مطلقاً غلط نہیں ہے. اکثریت کی رائے اگر دلیل کے خلاف ہوگی تب وہ غلط ہوگی. یہ ضرور ہے کہ تھوڑے ہیں بندے کے بچے، تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اکثریت کو ہم بالکل غلط نہیں کہتے. اگر ان کی بات دلیل کی مخالفت میں ہے تو وہ غلط ہے. اگر دلیل ان کے ساتھ ہے، اکثریت کے ساتھ، تو ہم کیسے کہیں گے ان کو غلط؟ ختم نبوت کے حوالے سے میرا اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا ہے نظریہ؟ پتہ ہے نا، سب کو معروف ہے نا. اب ہم اکثریت میں یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہماری بات غلط ہے کیا؟ یہ نہیں، ہماری بات دلیل کی بنیاد پر ہے. تو اکثریت کی بنیاد جو ہے اگر دلیل کے ساتھ ہے تو مانی جائے گی، دلیل کی مخالفت میں ہے تو رد کر دی جائے گی. لشکر اسامہ کو بھیجنے میں ایک یہ فائدہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اکیلے ایک طرف ابو بکر صدیق تھے اور دوسری طرف تمام کبار صحابہ ایک طرف تھے. سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے جس لشکر کو تیار کیا میں اسے کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو بھیجوں گا ہر صورت میں. تمام کبار جس میں ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی، سیدنا عثمان، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ کبار عشرہ مبشرہ، یہ مخالفت کر رہے تھے لشکر اسامہ کو بھیجنے میں، لیکن چونکہ ان کی رائے دلیل کی مخالفت میں تھی ان کی رائے کو رد کر دیا گیا. تو یہ یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز، اصل وزن، اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ دلیل کی ہے. تو جو دلیل کے ساتھ ہوگا اس کی بات کو مان لیجئے، خواہ وہ اکیلا ہو یا وہ اکثریت کا ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیسے کیا گیا تھا؟ کیا دلیل کی بنیاد پر منتخب کیا گیا تھا؟ اکثریت کی رائے کی مخالفت میں چنا گیا تھا؟ نہیں. چیف الیکشن جو کمیشن تھے وہ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ چیف الیکشن کمیشن تھے اس وقت. ایک ایک سے رائے لی تھی مدینے میں، بازاروں میں، عورتوں سے، بوڑھوں سے، صحابہ سے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں بچوں سے آتا ہے.
عثمان ام علی، عثمان یا علی؟ تو اکثریت کی رائے عثمان پر تھی. پیچھے دلیل موجود ہے، بہت سارے دلائل جو ہم خلافت عثمان پر ان دلائل کا ذکر کریں گے. تو دلیل کے ساتھ اکثریت کی رائے قبول کی جا سکتی ہے. اگر دلیل کی مخالفت میں ہے تو پوری کائنات کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. ہاں، اکثریت کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں مجھ سے اچھی باتیں جو ہے کر سکتے ہیں، تو مجھ سے اچھا بہترین جملہ کہا ہے کہ اکثریت کوئی کرائیٹیریا نہیں، کوئی معیار نہیں ہے. اصل معیار کیا ہے؟ دلیل کا ہے. تو یہ لشکر اسامہ کے حوالے سے آتا ہے، اور ہماری اگلی جو نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے مرتدین سے جو جہاد کا معاملہ ہوا تھا، اور مانعین زکوٰۃ. مرتدین اور مانعین زکوٰۃ، یہ دو ٹاپک ہماری نیکسٹ سٹنگ کا ٹاپک ہوں گے. اگر آپ لوگ اس ٹاپک کو پہلے سے پڑھ کر آ جائیں گے تو ہمیں ڈسکشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی، سمجھنے میں اور سمجھانے میں. اور انشاءاللہ العزیز مزید میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ اکتوبر کے اینڈ تک ہمارا خلافت ابوبکر صدیق ختم ہو جائے گی. اس طریقے سے ہو سکتا ہے، مائٹ بی پاسبل، کہ نومبر کا فرسٹ ویک، پہلا جو ہماری سیشن ہوگا نومبر کا، اس میں وہ کام ہوگا جو ابھی ہم نے شروع میں شیئر کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو جو لیٹ آئے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے نومبر کے فرسٹ سیشن میں انشاءاللہ العزیز. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز وہ سوال کر سکتے ہیں. جی جی، یہ دو ٹاپک ہمارے اگلی نشست میں ہوں گے انشاءاللہ. جی یہ تو مطلب ایک سسٹم ہے نا اسلام کا. اسلام مل کر جماعتی زندگی کو پسند کرتا ہے. اسلام اکیلے اکیلے مطلب بھیڑیوں کی طرح مطلب الگ الگ رہنے کو پسند نہیں کرتا، جس طرح بھیڑیا الگ الگ رہتا ہے. بس اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی بات مان، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے جب ہم سفر کرتے ہیں کسی ایک کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں تو وہ ذمہ داری لیتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اب راستے میں جی رکنا ہے جی، اب ایک کہتا ہے جی میں نے یہاں رکنا، دوسرا کہتا ہے میں نے وہاں رکنا، تیسرا کہتا ہے میں نے وہاں رکنا ہے جی. تو اب وہ جو جس کو ہم امیر بنا رہے ہیں اپنے سفر کا، اب وہ سب کی مشاورت سے ایک فیصلہ کر دے گا جی یہاں رکنا ہے بس، دیٹس آل. اس کی بات مان لیجئے. خیر کے پہلو نکل آئیں گے انشاءاللہ اس میں. نماز کے حوالے سے بھی ملتا ہے ہمیں اور بہت سارے معاملات میں. تو یہ امارت الگ ہے، اس کا تعلق خلافت سے نہیں ہے. یہ وہ اور چیز ہے، وہ اس کو ہم کہیں گے کہ امامت کبریٰ ہے. وہ جو خلافت والا معاملہ ہے یہ امامت صغریٰ ہے. یہ مطلب ہے یہ چھوٹی عمارت، یہ زندگی کے مختلف ہم یہاں پر نہیں کرتے. یہاں کام کرنا ہے، ایک ایونٹ ہمارا ہونے والا ہے فار ایگزامپل. تو اس ایونٹ میں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے دو گروپ بنانے، ایک خواتین کا، ایک مطلب ایک جینٹس کا. تو خواتین میں کسی ایک کو ہم سربراہ بناتے ہیں جی کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی. یہ امارت والا معاملہ ہے. آپ نے بھائی ایک آپ میں سے بن جائے گا یہ. تو یہ تو زندگی کے مختلف مراحل میں ہم کرتے ہیں یہ، اور اس میں خیر کے پہلو ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مطلب یہ چیز ضرورت ہے، ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے. ابھی یہ ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے. بچوں کو اگر ہم ابھی اس ایج میں اجتماعیت کے ساتھ لے کر چلیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بس وقت بچے ہمارے مطلب ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان کو
اس چیز پر لائیے، مطلب ہے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والا معاملہ. بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں نا، فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ سب سے زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ بتائیے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. جب اس ایج میں وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے اور خود حق پر ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ان کی شخصیت میں ایک پازیٹیو چینج ہوگا، پازیٹیو چینج جس نے ان کی زندگی میں آگے بہت اہم رول پلے کرنا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز، اس کو بالکل کیا جائے. مطلب ہے جی جی بالکل ایسا ہی. میں آپ کو ابھی میں نے مثال دی نا اس کی، جس طرح اسامہ بن زید کی قیادت میں عمر فاروق جا رہے ہیں، تو اسلام میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. مجھے اپنی جہاں سے میں پڑھ کر آیا ہوں مدینہ یونیورسٹی سے، مجھے یاد ہے ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. جو شخص وی سی بن جاتا ہے اس کے بعد وہ فارغ ہی ہوتا ہے، مطلب ہے ریٹائر ہی ہوتا ہے نا وی سی بننے کے بعد. تو وہاں ایسا نہیں ہے، یعنی 3 سال کے بعد وہ جو رجسٹرار ہے وہ ایک عام استاد کی حیثیت سے اپنا کلاسیں لے رہا ہے، کوئی اور شخص اس سے جونیئر بندہ وہ اوپر رجسٹرار کے طور پر آ جائے گا. تو اس سے ایک جو ہے نا لسن اینڈ اوبے والی جو فضا بنتی ہے، کلچر بنتا ہے، سمع و طاعت والا کلچر مطلب بنتا ہے سارا. لیکن اگر یہ ہو نا کہ جو بندہ بڑا ہے تو وہ بس بڑا سے اوپر سے نکل جائے سارا، تو وہ پھر کلچر نہیں بن پاتا. یہ ہمارے سسٹم میں بہت بڑی خامی ہے ایک، مطلب ہے یہاں پر، جس کو ہمیں تھوڑا سا اپنے انداز میں چینج کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. کوئی بھی شخص جو صلاحیت کے اعتبار سے اوپر آ رہا ہے اور عارضی طور پر، تو ہمیں اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ